بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث أسمع أطيع ولا عبد مجدع الأطراف وإذا صنعت مرقة فأكثر ماء ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف وصل الصلاة لوقتها فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحصرت صلاتك وإلا فهي نافلة. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو 3 وصیت فرمائی. پہلی وصیت یہ کہ میں امیر کی بات سنوں اور اس کی اطاعت کروں اگرچہ امیر کان کٹا اور غلام ہی کیوں نہ ہو. نمبر 2، جب کھانا پکائے تو اس میں پانی زیادہ کر دے، پھر تو اپنے پڑوس میں ان غریب گھر والوں پر نظر کرتے ہوئے ان کے پاس اس شوربے میں سے کچھ بھیج دے. اور نمبر 3، اور تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھ لے. اگر تو امام کو اس حال میں پائے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، پھر یا تو اپنی نماز پر قائم رہے یا امام کے پیچھے دوبارہ پڑھ لے. یہ پہلی نماز تمہاری نفل ہو جائے گی. اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے. پہلی وصیت تو یہ فرمائی کہ امیر کی اطاعت ہر حال میں لازم ہے. یہ نہ دیکھو کہ امیر کون ہے اور اس کس شکل کا ہے. یہاں امیر سے مراد تمہارا بادشاہ ہے. مراد یعنی کہ تمہارا بادشاہ ایک غلام ہی کیوں نہ ہو. جو پہلے تمہارا غلام تھا اب وہ آزاد ہو کر تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے. وہ ہو تو اسی شکل کا یا اس کے کان کٹے ہوئے ہوں. گویا اس میں یہ بتایا ہے کہ اگرچہ تمہارا امیر ذات پات کے لحاظ سے تم سے گھٹیا ہو، شکل و صورت کے حساب سے بھی اچھا نہ ہو، مگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمہیں حکم کرتا ہو تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو. اس کے حکم کی اطاعت تم پر فرض ہے. اگر کوئی امیر کتاب اللہ اور سنت کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی اطاعت فرض نہیں ہے، اس وقت اس کا حکم نہ مانو. ہمارے لحاظ سے امیر وہ ہوگا جیسے کہ آج کل عام طور پہ لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو امیر بنا دیا جاتا ہے. جیسے کہ محلے کے اندر سے ایک آدمی کو امیر منتخب کر لیا جاتا ہے تو وہ امیر کہلائے گا. ایسے ہی حکومتی سطح پر جو امیر مقرر ہو جائے وہ امیر کہلاتا ہے. آج کل شخصیت سے ہٹ کر اصول متعین کردہ ہیں، جیسے کہ وزیر اعظم ہے وہ بھی کچھ اصولوں کا پابند ہے، صدر ہے وہ بھی کچھ اصولوں کا پابند ہے. تو حکومت کی طرف سے جو قوانین نافذ ہیں، جیسے کہ گاڑی چلانے کے لیے، جیسے کہ زمین خریدنے کے لیے، جیسے کہ گھر خریدنے کے لیے، تو جو احکامات نافذ ہیں، اب یہ نہ دیکھا جائے کہ امیر کس جماعت کا ہے، یہ نہ دیکھا جائے کہ امیر مجھ سے زیادہ بدصورت ہے، یعنی میری نسبت اس کا حسن اچھا نہیں ہے، اس کا جمال اچھا نہیں ہے، اس کا نسب اچھا نہیں ہے، میں تو سید ہوں اور میرا امیر جو ہے وہ تو فلاں اس کا تو نسب بھی ثابت نہیں ہے. تو جو گورنمنٹ کی طرف سے احکامات ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرنا واجب ہے. ہاں، گورنمنٹ کے وہ احکامات جو کہ شریعت کے مطابق ہیں ان کو، جیسے ہماری گاڑی چلانے کے اندر کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، ان میں جو قوانین ہیں وہ سارے تقریباً شریعت کے مطابق ہیں، ان کو ماننا لازم ہے. جیسے کہ آج کل ایک مثال ہے کہ کورٹ کے اندر سے جو خلا ہوتی ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی، اس میں شرعی اصول کی پاسداری جس حد تک کی جاتی ہے
ایک لحاظ سے وہ کافی ہے، دوسرے لحاظ سے وہ کافی نہیں ہے۔ اگر دوسرا لحاظ ہوگا تو وہ شرعی خلا تصور نہیں کی جائے گی، لہذا اس میں گورنمنٹ کی بات ماننا لازم نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اس نوعیت کے معاملات ہیں۔ تو ایک لحاظ سے امیر یعنی کہ جو آپ نے امیر متعین کر لیا، حدیث میں آتا ہے سفر کرو تو کسی کو امیر بنا لو، اگرچہ تم 2 لوگ ہو۔ ہمارے عام طور پر دینداروں کے مزاج کے اندر یہ چیز بہت کم ہوتی ہے کہ امیر کے سامنے بھی زبان چلائی جاتی ہے، امیر کے سامنے بھی مقابلہ کیا جاتا ہے، اس سے عام طور پہ بدگمانی ہو جاتی ہے۔ عموماً بدگمانی ہوتی ہے کہ امیر یہ کر رہا ہے، اس میں اس کا اپنا فائدہ ہے، اس وجہ سے ایسا کر رہا ہے۔ جس سے کہ ایک کتاب چھپتی ہے، اس کتاب چھپنے کے پیچھے ایک ادارہ ہوتا ہے، اس ادارے کا بھی ایک امیر ہوتا ہے، ایسے گھر کا بھی ایک امیر ہوتا ہے، ایسے بازار کا بھی ایک امیر ہوتا ہے، ہر کونسل ہوتی ہے اس کا بھی ایک امیر ہوتا ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، ہر محلے کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے، ہر کالونی کا کوئی نہ کوئی امیر ہوتا ہے۔ کتنا بہترین اصول بنایا کہ امیر کی اطاعت کرو۔ اول تو دیکھو امیر صحیح بناؤ، امیر دو چیزوں کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہ اس کو کام آتا ہو، نمبر 2 وہ ایماندار ہو۔ یہ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں بنیادی طور پر۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ دیندار بھی ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم دین بھی ہو۔ نمبر 1 وہ ایماندار ہو، نمبر 2 اس کو کام آتا ہو۔ یہی اصول ملازم رکھنے میں ہے، یہی اصول کسی سے کام لینے میں ہے، اور یہی اصول امیر بنانے میں ہے کہ نمبر 1 اس کو کام آتا ہو اور نمبر 2 وہ ایماندار ہو۔ تو یہ پہلی نصیحت۔ پھر دوسری وصیت فرمائی جو کہ اس باب سے متعلق ہے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھو، یعنی اگر تمہارا پڑوسی ایسا ہے کہ اس کو تمہارے کھانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور تمہارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو کیا کرو، اپنا شوربہ زیادہ کر لو لیکن اس کو دو ضرور، یعنی اس قدر تاکید ہے۔ ہاں یہ اس صورت میں جب وہ ضرورت مند ہے۔ اس کے پیچھے حکمت عملی کیا ہے وہ میں نے کل عرض کر دیا کہ آپس میں لا تعلق ہی نہ ہو، ایک دوسرے سے اٹریکشن ہو، تعلق ہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی کہ نماز کا جب وقت ہو جائے تو اس نماز کی ادائیگی کا اہتمام کیا جائے، یعنی فوراً ادا کیا جائے۔ عرب ممالک کے اندر اور دیگر دوسرے وہ ممالک جو کہ اسلامی ممالک ہیں، عام طور پر اس کے اندر ایک بڑی زبردست ترتیب ہوتی ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے فوراً ہی ان علاقوں میں اذان ہو جاتی ہے، اور پھر ایک وقت انہوں نے رکھا ہوتا ہے 10 منٹ 20 منٹ، اور اس کے مطابق نماز پڑھائی جاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند یعنی پاکستان، ہندوستان، بنگال، بنگلہ دیش، ان میں یہ سسٹم ہے جیسے ہماری نمازوں کا سسٹم ہے کہ وقت داخل ہونے کے بعد ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ فجر ہے وہ اتنے بجے پڑھی جائے گی، ظہر ہے وہ اتنے بجے پڑھی جائے گی، عصر ہے وہ اتنے بجے پڑھی جائے گی۔ تو یہ بھی الصلاۃ لوقتہا کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اس وجہ سے کہتے ہیں جی الصلاۃ لوقتہا کا مطلب یہ جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً نماز پڑھو، تو وہ صرف کعبۃ اللہ میں ہو سکتا ہے، وہ صرف مسجد نبوی میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہاں کے رش کی رعایت رکھتے ہوئے کہ وہاں کے کوئی رہائشی اور مقیم آدمی بیٹھا نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پہ ہمیشہ لوگ سعادت حاصل کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ جتنا جلدی ہو سکے ہوتی ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو وقت مقرر ہو اس وقت پہ نماز ادا کرنا، یہ الصلاۃ لوقتہا اس کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرا خواتین کے لیے جو ہے وہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وقت داخل ہو فوراً ہی نماز پڑھ لیں۔ ظہر کا وقت داخل ہوا جناب 12:45 پہ، 12:45 مصلی پہ کھڑے ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہوا، 12:30 بجے مکروہ وقت شروع ہوا اور پونے 1 پہ ختم ہو گیا، پونے 1 پہ فوراً ہی نماز شروع کر دے، اپنی نماز پڑھ لے۔ ایسے عصر کا وقت جیسے ہی شروع ہوا فوراً نماز پڑھ لی۔ تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی سے جلدی اپنی نماز کو ادا کریں۔ ہاں کچھ نمازیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تاخیر سے پڑھو، جیسے ابردو بالفجر کہ ابردو بالفجر کے فجر کچھ سفیدی میں ادا کیا کرو، یعنی فجر فوراً نہ پڑھ لیا کرو بلکہ سفیدی میں ادا کر لیا کرو، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن وہ افضل ہے کہ اس کو سفیدی میں ادا کیا جائے، یعنی کہ رات کا اندھیرا چھٹ رہا ہو اور دن کی روشنی آ رہی ہو، اس وقت فجر کی نماز کو ادا کر لیا جائے۔ چنانچہ ہمارے ہاں عام طور پہ اس چیز پہ عمل کیا جاتا ہے جو اور اس میں جس کی نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہے، جیسے رمضان شریف میں نماز چھوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ فجر کے بعد اچھا خاصا وقت ہوتا ہے اور لوگ اس میں سونا چاہتے ہوتے ہیں، یا سحری
کی ہوتی ہے تو سحری کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، اگر اس کے بعد سو جائیں گے اور پھر فجر کے لیے اٹھیں گے تو فجر کا نکلنا ممکن ہے کہ جلدی فجر کی نماز نکل جائے، اس لیے رمضان شریف میں جلدی کر دیتے ہیں، تو وہ بھی اس حدیث کے مطابق ہے کہ صلی الصلاۃ علی وقتہا، کہ اپنی نماز کو اس کے وقت پہ ادا کر لو۔ تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو سکتا ہے، دونوں طریقے سے عمل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث اس طریقے کے مطابق ہے جو آج کل ہمارے ہاں رائج ہے اور اس کے اوپر اس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے۔ باقی اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا کہ اگر تم نے اپنی نماز پڑھ لی ہے، بطور مثال کسی شخص نے نماز پڑھ لی ہے اور وہ مسجد میں ویسے آیا تھا برکت لینے کے لیے یا تلاوت کرنے کے لیے، اس نے دیکھا کہ اس مسجد میں بھی نماز ہو رہی ہے، حالانکہ میں تو اپنی نماز پہلے پڑھ چکا ہوں، تو اسی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس کی نماز نفل نماز شمار ہو جائے گی۔ یہ اس حدیث کے اندر ایک مسئلہ آیا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔